بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انتہائی قیمتی باتیں ہیں، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، جان کا چین ہے اور چین کا سامان ہے۔ محبت اور عشق میں ہمیں ایک معیار کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح محبت کریں، کس معیار کے مطابق محبت کریں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، جن کی آنکھیں سرکار کے رخ زیبا سے ٹھنڈی ہوئی تھیں، جن کی آنکھوں کی تشنگی، دلوں کی تشنگی سید عالم کے دیدار سے ختم ہوئی تھی، ان لوگوں نے جس انداز سے سرکار سے محبت کی، وہ انداز یقیناً سچا انداز ہے۔ اس انداز محبت کو دیکھتے ہیں آج جب کہ محبتوں کے شیشے دھندلے ہو رہے ہیں اور کاروان عشق کو لوٹا جا رہا ہے، تو ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا معیار سامنے رکھتے ہوئے اپنے عشق کو انہی خطوط پر استوار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل ہے پیارے محبوب آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو خدا تم سے محبت کرے گا۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمارا تو اللہ تعالیٰ سے بڑا قریبی تعلق ہے، یعنی یہود و نصارہ نے کہا کہ ہمیں اس نبی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے پیارے۔ تو جب ان لوگوں نے ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا تو خالق کائنات نے فرمایا نہیں، ایسی محبت جو رائے مدینہ سے ہو کر نہ آئے وہ مجھے منظور نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب تم انہیں فرما دو کہ اگر تم نے واقعی طور پر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، فاتبعونی، تو پھر میری اداؤں کو اپنانا پڑے گا، پھر کاروان محبت کو شاہراہ مدینہ شریف پر چلانا پڑے گا۔ سرکار کی دہلیز سے ہو کے محبت جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی تو خالق کائنات تمہیں صرف اپنا محب ہی نہیں بلکہ اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ تحبون اللہ، جب تک سرکار مدینہ کا واسطہ اور وسیلہ درمیان میں نہ ہوگا تمہیں خدا کے محب ہونے کا منصب بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ زندگی بھر جنگلوں صحراؤں کی خاک چھانتے پھرو تو بھی تمہیں خالق کائنات کی محبت ہونے کا عہدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب سرکار کی نسبت آ جائے تو یحببکم اللہ، تو خدا پھر تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اس آیت میں سرسری طور پر دیکھنے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سید عالم کے سنت طریقہ کا انسان کی پرواز اور رفت میں کتنا بڑا کردار ہے۔ جب تک بندے نے سرکار کا طریقہ نہیں اپنایا اسے خدا اپنا محب ہی نہیں بنا رہا ہے، اور جب اس نے سنت کو اپنا لیا تو خالق کائنات نے فرمایا جب تم نے میرے محبوب کی سنت کو اپنایا اور محبوب کے طریقے پر چلے تو یحببکم اللہ، تو رب تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا درس دے رہی ہے اور واضح کر رہی ہے کہ آپ کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ خالق کائنات کی محبت جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، وہ محبت بھی سرکار کی اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع یعنی آپ کے حکم پر عمل کرنا، آپ جو فرمائیں اسی طرح کرنا۔ اگر فرمایا کہ دین کو بھوکے رہو تو دین کو بھوکے رہنا ہے، اگر فرمایا کہ عید کے دن کھانا کھاؤ تو کھانا کھا لینا ہے، اگر فرمایا کہ تلوار لے کر جہاد کے لیے نکلو تو جہاد کے لیے نکل پڑنا، سر ہتھیلی پر رکھ کے شجر اسلام کو سیراب کرنے کے لیے بے خوف و خطر نکل پڑنا ہے۔ یہ ساری چیزیں یعنی اتباع اور اس کے سارے تقاضے ایک نقطے پر سمٹ کے آ جاتے ہیں کہ جو ہمیں حکم دے رہا ہے ہمارے دل میں اس کی محبت بھی ہو۔ جس کے ساتھ محبت نہ ہو اس کے کہنے پر تو انسان اٹھ کر کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتا، چاہے جائے کہ جان کا نذرانہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ لہذا ساری محبت اتباع کا سلسلہ، کاشانہ اتباع، پوری عبادتیں جو ہیں، ان سب کا محور یہ ہے کہ پہلے بندے کے دل میں محبوب کا پیار آ جائے۔ سرکار کی محبت جب آ جائے گی تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ پتہ ہوگا کہ یہ میرے محبوب کی طرف سے آ رہا ہے۔ لہذا ساری اسلامی عبادات کا محور اور انسانی زندگی کا مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور محبت